بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال المفسر رحمه الله في تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، كتب أي فرض، علیکم الصیام، اے ایمان والو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور انہیں ایمان کی صفت سے پکارا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جس چیز کا حکم آ رہا ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے. جس کام کے کرنے کا حکم ہے وہ ایمان سے متعلق وہ چیز ہے. کتبہ بمعنی فریدہ، لکھ دیا گیا، یعنی لوح محفوظ میں. فریدہ فرض کیا گیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، الصیام روزہ، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا اے ایمان والو. کما جیسا کہ کتبہ فرض کیا گیا، علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے، من الامم امتوں میں سے. تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر جیسے روزے فرض کیے گئے تھے ویسے ہی تم پر بھی فرض کیے جا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی نئی چیز تمہارے اوپر واجب کی جا رہی ہے، یہ سب امتوں پر روزے فرض ہیں. تو اس لیے ان روزوں سے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ مطلب سب لوگوں پہ، پہلے لوگوں پہ بھی فرض تھے، پہلے کی امتوں پر، اس لیے آپ پر بھی فرض ہے. فائدہ کیا ہے اس کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. یعنی روزہ رکھنے کا فائدہ معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے سے انسان متقی بنتا ہے. اگر صحیح طریقے سے روزہ رکھتا ہے تو روزے کا حق ادا کرتا ہے تو انسان متقی اور پرہیزگار بنتا ہے. لعلکم تتقون المعاصی، معاصی تاکہ تم معاصی سے بچو، پرہیز کرو. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ معاصیات اور گناہوں سے بچے، نافرمانی سے بچے. اور روزے کی حالت میں گناہ کرنا یہ غیر روزے کی حالت سے زیادہ یعنی سنگین ہے. تو اس لیے فرمایا لعلکم تتقون المعاصی، تاکہ تم گناہوں سے بچو. فإنه يكسر الشهوة التي هي مبدأها، اس لیے کہ صیام روزہ یہ توڑ دیتا ہے شہوت کو. فإنه، وہ ضمیر صیام کی طرف لوٹ رہی ہے. جی کیوں؟ تو کیا ہوا؟ مصدر ہے نا. تو صوم، علیکم الصیام، صام یصوم صوما وصیاما، صوم کی جمع ہے صیام. تو بہرحال یہاں پر جو ہے چونکہ یہ آیت میں نہیں ہے، مصدر روزہ مراد ہے صرف. ایسا نہیں کہ صرف روزے توڑیں گے، ایک روزہ رہے گا وہ بھی وہ کام کرے گا. فإنه يكسر الشهوة، اس لیے کہ شہوت، اس لیے کہ روزہ توڑ دیتا ہے شہوت کو. التي هي مبدأها، شہوت جو کہ یہ اس کا مبدا ہے، معاصی کا، گناہوں کا. یعنی معاصی اور گناہوں کی جو شروعات ہے، مبدا ہے، وہ کیا ہے؟ شہوت ہے. انسانی شہوت، شہوت یعنی رغبت، چاہت ہے. خاص طور سے جب انسان کے اندر یعنی اس کی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا جو جذبہ رہتا ہے، ان کو پورا کرنا، ان کو پورا کرنے کی چاہت، یہ کیا ہے؟ شہوت ہے. تو جو خاص طور سے انسان کے اندر جو اپنے اس کے اندر جو ہے جو جسمانی مردانگی اور شہوانی
اور جیسے عورتوں میں جو نسوانی مخصوص جو چاہتیں رہتی ہیں ان کو پورا کرنے کی رغبت، یہ کیا ہے؟ یہ شہوت ہے۔ انسان مرد ہے، اس کی مردانگی کی کچھ ضرورتیں ہیں، ایسے ہی عورت ہیں، ان کی نسوانی کچھ مخصوص ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ اور ایسے ہی انسان کی چاہت مال کی ہے، اولاد کی ہے، وغیرہ، کھانے کی ہے، پینے کی، بہت ساری اس کی چاہتیں اور رغبتیں ہوتی ہیں، اور جب وہ پوری نہیں ہو پاتی ہیں، انسان جائز طریقے سے پورا نہیں کر پاتا ہے، تو پھر وہ جو ہے ناجائز طریقے سے ان کو پورا کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر ناجائز طریقے سے وہ پورا کرنے سے ڈرے گا، تو یہ شہوت ٹوٹ جاتی ہے روزہ رکھنے سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان کو نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو استطاعت رکھے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اور جو شادی نہیں کر پاتا ہے تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی اور انسانی صحبتوں کو توڑنے کی۔ ایام معدودات، کتنے دن روزہ رکھنا ہے؟ چند دن، مختصر گنے چنے دن۔ ایام معدودات، ایام چند مختصر، معدودات گنے چنے۔ ایام نکرہ آیا ہے، اور نکرہ جو ہے کثرت پہ بھی دلالت کرتا ہے، قلت پہ بھی دلالت کرتا ہے، حسب سیاق۔ یہاں چونکہ معدودات کا لفظ ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ ایام نکرہ یہاں پر قلت پہ دلالت کر رہا ہے۔ چند دن روزہ رکھنا ہے، ایسا نہیں کہ پورے سال بھر یا 6 مہینہ، بلکہ 1 مہینے کے روزے صرف رکھنے۔ 12 مہینوں میں سے صرف 1 مہینے کے روزے فرض ہیں، سال میں 12 مہینے ہیں، صرف 1 مہینے کے روزے فرض ہیں۔ ایسا نہیں کہ 12 میں سے 6-7 مہینے فرض ہوں یا 11 مہینہ فرض ہو، نہیں، صرف 1 مہینہ روزہ فرض ہے۔ ایامن نصب بالصیام، ایامن کو نسب دیا گیا ہے، اسے منصوب پڑھا گیا ہے سیام کی وجہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، سیام کی وجہ سے، او بصوموا مقدرا، یا سومو اس سے پہلے مقدر ہے، یعنی سوموا ایام معدودات، سیام کی وجہ سے اسے منصوب پڑھا گیا ہے، نسب پڑھا گیا ہے۔ مطلب سیام یہ جو ہے، بعض نسخوں میں یہاں صوم ہے، جسے میرے پاس جو کتاب ہے اس میں نصب بالصوم ہے، یہاں پر مطلب صوم مصدر کے، تو مصدر کہہ رہے ہیں کہ مصدر یہ فعل کے معنی میں ہے، مصدر کیا ہے؟ فعل کے معنی میں ہے، اس لیے اس کو یعنی ایامن کو نسب دیا گیا ہے سیام کی وجہ سے، یا یہ کہ اس سے پہلے سومو مقدر ہے، فعل سومو ایامن۔ ایام معدودات، گنے چنے دن، اے قلائل، قلائل قلیل کی جمع مطلب بہت کم دن، بہت کم دن، مؤقتات بعدد معلوم، مؤقتات یعنی جن کا وقت معلوم ہے، بہت ہی کم وقت کے روزے ہیں، بعدد معلوم، معلوم عدد کے ذریعے جو مؤقت ہیں، ایسا نہیں کہ بہت لمبی مدت ہے، روزہ رکھنے کی مدت معلوم ہے، اور وہ دن میں ہے، اور سال کے صرف 1 مہینے میں ہے۔ ایام معدودات کون سے ہیں ایام معدودات؟ وہی رمضان کما سیاتی، جیسا کہ آگے آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ ایام معدودات سے مراد کون سے ایام ہیں؟ رمضان کے مہینے کے دن ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے علاوہ بھی کہا ہے، بعض مفسرین نے، کہ یہاں پر ایام معدودات سے دوسرے ایام مراد ہیں، پھر بعد میں رمضان کے روزے فرض ہوئے، لیکن یہاں بھی جو ہے صحیح یہی ہے کہ ایام معدودات سے مراد رمضان ہی کے روزے ہیں۔ وَقَلَّلَهُ تَسْهِيلًا عَلَى الْمُكَلَّفِينَ، اس کو کم قرار دیا، قللہ، اس کی تقلیل کیوں کی ہے، کم کیوں قرار دیا؟ تاکہ مکلفین پر آسان ہو جائے، مکلف انسان جن پر یہ روزے واجب کیے گئے ہیں، ان سے جب کیا، ارے تھوڑے سے تو روزے ہیں، بہت زیادہ تھوڑے، تو ایسا کہنے سے ان پر یہ چیز آسان ہو جاتی ہے، تو ان کی آسانی کے لیے اسے کم کہا ہے کہ ایام معدودات، چند گنے چنے دن کے
روزے ہیں، بہت جو ہے زیادہ دن کے روزے فرض نہیں ہیں۔ فَمَا كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا، چنانچہ جو شخص ہو تم میں سے مریض، بیمار، حین شہودہ، جس وقت رمضان کا مہینہ آئے، رمضان کے مہینے کی حاضری کے وقت جو تم میں سے مریض ہو، او علی سفر، یا وہ سفر میں ہو، اے مسافرن یعنی وہ مسافر ہو، سفر القصری، کیسا مسافر ہو؟ ایسا مسافر جس سفر میں قصر کیا جائے، قصر کرنا مشروع ہے۔ تو جیسے کبھی انسان تھوڑی دور سفر کرتا ہے 1-2 کلومیٹر، کبھی انسان جو ہے بہت لمبا سفر کرتا ہے، اسے زیادہ راہ کی ضرورت پڑتی ہے، تو یہ جو قصر والا جو سفر ہے، اس کی شریعت میں تحدید نہیں ہے کہ وہ کتنا لمبا سفر ہو، اسے حسب سیاق یا یہ کہ حسب زمانہ جس پر سفر کا اطلاق ہو وہ سفر، یعنی اس میں نماز قصر کی جائے گی اور روزہ ترک کرنا اس کے لیے مستحب ہوگا، اور رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے، مطلب واجب اس پر نہیں ہے، اس کے اپنے اختیار میں ہے مسافر کے لیے۔ باقی بعض علماء نے تحدید بھی کی ہے، 80 میل وغیرہ، 120 کلومیٹر وغیرہ، اپنے اپنے حساب سے کچھ علماء نے تحدید بھی کی ہے سفر کی، لیکن اس میں راجح یہی ہے کہ جس پر سفر کا اطلاق ہو، کبھی یہ زیادہ لمبی مسافت بھی ہو سکتی ہے اور کبھی یہ چھوٹی مسافت بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی آج کل جیسے شہر، بڑے بڑے شہر بن گئے ہیں، ایک مطلب شہر کے اندر ہی انسان کو کبھی کبھی 100 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے، جو بڑے بڑے شہر ہیں، سٹی ہے۔ ریاض شہر کو ہم نے دیکھا تھا، اس کی چاروں طرف کی حدود جو ہے مطلب جو رنگ روڈ تھا 120 کلومیٹر کا، تو مطلب جو لوگ روزانہ ادھر سے ادھر اسکول جاتے ہیں انہیں 100-150 کلومیٹر سفر روزانہ کرنا پڑتا ہے، تو وہ ان کے لیے سفر نہیں ہے، وہ شہر کے اندر ہی ہے۔ اور بسا اوقات یہ جو ہے دوسری جگہوں پر یہ اتنی لمبی مسافت جو ہے سفر بن جاتی ہے، تو اس لیے اس میں جس پر سفر کا اطلاق ہو اس میں روزے کو قصر کرنا، روزے کو ترک کر دینا، بعد کے لیے مؤخر کر دینا، اور نمازوں کو قصر کرنا مستحب ہے، بلکہ افضل ہے، کیونکہ اللہ کی رخصتوں پہ عمل کرنا یہ بھی افضل عمل شمار ہوتا ہے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، اگر کوئی باہر جا کے 3-4 دن سے زائد ہو اگر رہے تو وہاں پر صلاۃ القصر کرے یا ایسے ہی نماز پڑھے گا؟ دیکھیے اس میں یہ مختلف اقوال ہیں علماء کے، کہ 3 دن یا 4 دن، یا یہ کہ 24 نماز، کچھ علماء نے کہا کہ 24 نماز مطلب اس نے پڑھی ہوں وغیرہ، اس طرح مختلف اقوال ہیں، واللہ عالم۔ تو بعض نے کہا ہے کہ اگر سفر معلوم ہے، یعنی محدد ہے اس کے پاس کہ مجھے یعنی 3 دن رکنا ہے، 3 یا بعض نے کہا 4 دن، تب تو وہ اتنے دن یعنی قصر کرے۔ اگر معلوم ہے کہ زیادہ دن رکنا ہے، اس سے زیادہ دن، پھر وہ قصر نہ کرے بلکہ وہ پوری نماز پڑھے۔ اور بعض نے کہا کہ اسے پتہ نہیں ہے کتنے دن ٹھہرنا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، کام جب ہو جائے گا تو میں یہاں سے واپس چلا جاؤں گا، اب ہو سکتا ہے اسے 10 دن لگ جائیں، 20 دن لگ جائیں، تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے قصر کرتا رہے گا 18 دن تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر 18 دن تک قیام کیا تھا، تو کہتے ہیں کہ اتنے دن تک وہ قصر کرے گا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا تھا، آپ کو معلوم نہیں تھا کب تک ٹھہرنا ہے، تو اس طرح سے استدلال کرتے ہیں، واللہ عالم۔ اسے آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے۔ فَمَا كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو سفر میں ہو یعنی مسافر ہو، سفر قصر، وَأَجْهَدَهُ الصَّوْمُ فِي الْحَالَيْنِ، اور روزہ اسے ان دونوں حالتوں میں پریشان کر دے، تھکا دے، مشقت میں ڈال دے، فَأَفْطَرَ، تو اس کے لیے جائز ہے روزے کو ترک کر دینا۔ فَأَفْطَرَ، روزہ نہ رکھنا، افطار کرنا، افطار کرنے کا مطلب یہاں میں کیا ہے؟ روزہ نہ رکھنا، روزہ ترک کرنا۔ تو جو مریض ہو، ایسا مریض نہیں ہلکا پھلکا مریض ہوا ہے، کھانسی زکام ہو گیا، چلو آج میں بیمار ہوں آج روزہ نہیں، بلکہ مریض سے مراد ایسا مریض ہے کہ جس کی بیماری
اس کے لیے روزہ رکھنے کی وجہ سے مشقت میں ڈال دے، یا بیماری میں مزید اضافے کا اندیشہ ہو، یا روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری صحیح نہ ہو سکے، دوا نہ کھا سکے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ ترک کرنا مستحب ہے، اللہ کی طرف سے یہ رخصت ہے اس کے لیے۔ اور ایسے ہی سفر مطلب جی آج نا کیا کہہ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا۔ جی اجہدہ کا معنی پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، اجہدہ الصوم، روزہ اسے تھکا دے، اجہدہ روزہ اسے تھکا دے یا مشقت میں ڈال دے، فی الحالین دونوں حالتوں میں۔ پیچھے جو دو حالت گزری ہیں مرض کی اور سفر کی، ان دونوں حالتوں میں روزہ اگر اس کے لیے پر مشقت ہے، باعث پریشانی ہے، تو فافطر، تو اس کے لیے وہ چاہیے کہ وہ افطار کر لے، یعنی روزہ نہ رکھے۔ حین شہود حین شہود ہی، جس وقت وہ حاضر ہو، کیا حاضر ہو؟ روزے کے ایام۔ حین شہود ہی، ایام سیام کے حاضری کے وقت جو بیمار ہو، یعنی رمضان کی حاضری کے وقت، رمضان جب آ جائے اس وقت جو بیمار ہو، تو اس کے لیے روزہ کو نہ رکھنے کی گنجائش ہے، یعنی بعد میں رکھ لے، ترک کر دے اس وقت اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رخصت ہے۔ آگے دیا ہوا فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہے رمضان کے وقت میں یا سفر میں، فعدۃ من ایام اخر فعلیہ عدد ما افطر، تو اس کے اوپر واجب ہے اتنی تعداد روزہ رکھنا جتنا اس نے افطار کیا، جتنا اس نے روزہ ترک کیا، اتنی ہی تعداد اس کے اوپر واجب ہے۔ کب؟ من ایام اخر، دوسرے ایام میں، من ایام اخر دوسرے ایام، رمضان کے علاوہ جو دوسرے دن ہیں ان دنوں میں اتنی ہی تعداد کے روزے رکھنا اس پر واجب ہے۔ یصومها بدلہ، وہ ان کا روزہ رکھے گا اس کے بدلے میں۔ یصومها، جو ایام جو دن چھوٹ گئے ہیں اتنی تعداد وہ اس کے بدلے میں باقی ایام میں رکھے گا۔ واضح؟ وعلی الذین یطیقونہ، اس آیت کی تفسیر میں مؤلف کہتے ہیں یہاں پر لا مقدر ہے۔ وعلی الذین لا یطیقونہ، اس آیت کی تفسیر میں کئی اقوال ہیں، جن میں سے 3 اقوال یہاں مفسر نے ذکر کیے ہیں۔ وعلی الذین لا یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ کیوں طاقت نہیں رکھتے؟ لکبر، بڑھاپے کی وجہ سے، او مرض، یا بیماری کی وجہ سے، لا یرجا برؤہ او برعہ، ایسی بیماری جس سے براءت کی، شفاعت کی امید نہ ہو، جو مطلب وہ طاقت نہیں رکھتا، بیماری ہے، اگر وہ شفا یاب ہو جاتا ہے بعد میں روزہ رکھ لے گا، لیکن ایسی بیماری ہے جس سے شفا یابی کی امید نہیں ہے، تو کیا ہے اس کے اوپر واجب؟ وعلی الذین لا یطیقونہ، اور وہ لوگ جن کے وہ طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، بڑھاپے کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے، دائمی بیماری کی وجہ سے، تو ان کے اوپر واجب ہے فدیۃ، فدیہ دینا، روزے کا فدیہ دینا اس کے اوپر واجب ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ ہی طعام مسکین، یہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، مسکین کو کھانا کھلانا، اے قدر ما یأکلہ فی یومہ، یعنی اتنی مقدار جو مسکین کھاتا ہے ایک دن میں، ایک دن میں جتنا وہ کھانا کھاتا ہے اتنی مقدار غلہ دے گا مسکین کے لیے۔ کون دے گا؟ جو آدمی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، بوڑھا ہے یا ہمیشہ دائمی مرض میں مبتلا ہے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ فدیہ دے۔ فدیہ کتنا دے گا؟ کتنا جرمانہ ادا کرے گا روزہ نہ رکھنے کا؟ فدیہ کتنا دے گا؟ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ کتنا کھانا کھلائے گا؟ وہ آگے دیا ہوا وَهُوَ مُدٌّ من غالب قوت البلد لكل یوم، یہ ایک مد ہے۔ فدیہ کتنا دینا ہے؟ ایک مد غلہ، من غالب قوت البلد، بلد یعنی شہر، جس شہر میں رہتا ہے وہاں کی جو عام غذا ہے، غالب یعنی عام، زیادہ تر جو غذا کھائی جاتی ہے، قوت غذا،
شہر کی علاقے کی بستی کی جو عام غذا ہے اس میں سے ایک مد، لکل یوم، ہر دن، یعنی جتنے دن وہ روزہ چھوڑے گا اتنے دن کے بدلے میں، ہر دن کے بدلے میں ایک ایک مد وہ مسکین کے لیے یا مساکین کے لیے ادا کرے گا، جیسا کہ ایک قرأت طعام مساکین بھی اسے پڑھا گیا ہے۔ تو ایک مد، مد کہتے ہیں اصل میں ہاتھ بڑھانا، تو دونوں ہاتھوں کو بڑھا کر کے اس میں جتنا غلہ آتا ہے اس کو مد کہتے ہیں۔ تو علماء نے اس کے مختلف اوزان اپنے اپنے حساب سے بتائے ہیں، چونکہ یہ وزن میں ہر چیز کا وزن مختلف ہوتا ہے، کوئی زیادہ وزنی ہوتی ہے، کوئی کم وزنی ہوتی ہے۔ تو بہرحال قوت بلد کہیں پر چاول بھی ہو سکتا ہے، کہیں چاول زیادہ کھایا جاتا ہے، اور کہیں پر روٹی ہو سکتی ہے، تو روٹی کے لیے وہ گیہوں بھی دے سکتا ہے، یا یہ کہ وہ آٹا دے دے تاکہ فوراً وہ کھانا بنا کے کھا سکے۔ تو جس شہر میں جو غذا کھائی جاتی ہے عمومی طور پر وہ غذا فدیے میں دینی چاہیے۔ وفی قراءۃ باضافۃ فدیہ، قوت، قوت میں نے غذا، مد، مد کہتے ہیں ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو ایسے ملا لیتے ہیں اور اس سے جو بھر کے دیتے ہیں اسی کو مد کہتے ہیں۔ اس کے مختلف اوزان ہیں، آپ اس کی تفصیل جو ہے دیکھ سکتے ہیں۔ وفی قراءۃ باضافۃ فدیۃ، اور ایک قرأت میں فدیۃ، یہاں پر ہے فدیۃ طعام مسکین، ایک قرأت میں اس کو فدیۃ طعام مسکین اضافت کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ وَهِيَ لِلْبَيَانِ، اور یہ بیان کے لیے، یعنی طعام مسکین یہ فدیہ کا بیان ہے کہ کتنا فدیہ ہے، اس پر جو ہے ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلانا ہے، ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دینا ہے۔ وقیل، اب اس آیت کی دوسری تفسیر یہاں سے ہے، پہلی تفسیر میں لا مقدر ہے، جو طاقت نہیں رکھتے ہیں، اگر لا کو مقدر نہیں مانتے ہیں تب کیا تفسیر ہوگی؟ وقیل لا غیر مقدرہ، یہ بھی کہا گیا ہے کہ لا یہاں پر مقدر نہیں ہے، اور ایسے ہی ہوگی وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ ہے، جو طاقت رکھتے ہیں ان پر فدیہ ہے اگر وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی لیکن روزہ نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں، ان کا دل کر رہا روزہ نہ رکھیں، تو وہ کیا کریں؟ وہ مسکین کو فدیہ دے دیں۔ وَكَانُوا مُخَيَّرِينَ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ، اس لیے کہ صدر اسلام میں لوگ مخیر تھے روزہ اور فدیہ کے درمیان، یعنی چاہے تو روزہ رکھ لو چاہے تو فدیہ دے دو، اختیار تھا لوگوں کو ابتدائی اسلام میں۔ ثم نسخ بتعیین الصوم بقولہ، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا روزے کی تعیین کے ذریعے، روزے کو متعین کر کے اللہ کے اس فرمان کے ذریعے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، آگے آیت میں یہ قول آ رہا ہے کہ تم میں سے جو شخص بھی رمضان کا مہینہ پالے، جس کو بھی رمضان کا مہینہ مل جائے، حاضر ہو جائے جو بھی، فلیصم، چاہیے کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ تو اس آیت کے ذریعے اس آیت کا حکم منسوخ ہو گیا، تلاوت باقی ہے۔ اگر لا کو یہاں مقدر نہیں مانتے ہیں اور اس آیت کا مفہوم اگر یہ مانتے ہیں کہ پہلے ابتدائی اسلام میں اختیار تھا، چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ نہ رکھے، اگر یہ تفسیر مانتے ہیں تو اس آیت کا حکم اس آیت کے ذریعے منسوخ ہو گیا، فمن شہد منکم الشہر۔ تیسری تفسیر ہے قال ابن عباس الا الحامل والمرضع، سوائے حاملہ اور مرضیہ عورت کے، یعنی یہاں پر یہ جو کہا گیا ہے یہ آیت کو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے منسوخ نہیں مانا ہے اور یہاں لا مقدر بھی نہیں مانا ہے، بلکہ اس آیت کو محمول کیا ہے حاملہ اور مرضیہ عورت۔ حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ روزہ رکھے گی، دن بھر بھوکی پیاسی رہے گی، خاص طور سے گرمیوں کے دنوں میں، تو اتنے دن بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے اندر پیٹ میں بچے کو غذا صحیح سے نہیں ملے گی اور وہ کمزور ہو جائے گا۔
ایسے مرضیہ عورت ہے جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اگر وہ دن بھر صبح سے شام تک 12 13 15 16 گھنٹہ تک وہ اگر کھانا نہیں کھاتی ہے تو بچے کے لیے دودھ نہیں اترے گا، تو ایسی صورت میں بچے کو نقصان ہوگا، چھوٹے بچے کو، تو ان کے لیے اللہ نے یہ رخصت دی ہے۔ تو اس آیت کو وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، حاملہ اور مرضیہ طاقت رکھتے ہیں روزہ رکھنے کی، لیکن اس کی وجہ سے دوسرے کو پریشانی ہو رہی ہے، اس لیے پھر ان کے اوپر کیا ہے؟ ان کے اوپر فدیہ دینا ہے، مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اذا افطرتا، مرضعہ دودھ پلانے والی عورت، مرضیہ حاملہ، حامل یعنی حاملہ عورت، اذا افطرتا جب یہ دونوں افطار کریں، یعنی جب یہ دونوں روزہ نہ رکھیں، روزہ ترک کر دیں، خوفا علی الولد، بچے پر ڈر کھاتے ہوئے، بچے کو ڈر ہے کہ بچہ کمزور ہو جائے گا، بچے کے لیے دودھ نہیں اترے گا، ایسا ڈر ہے، اس ڈر کی وجہ سے اگر وہ روزہ نہیں رکھتی ہیں تو ان کے اوپر کیا ہے؟ ان کے اوپر فدیہ واجب ہے۔ فَإِنَّهَا بَاقِيَةٌ بِلَا نَسْخٍ فِي حَقِّهِمَا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت باقی رہے گی بغیر نسخ کے، فی حقہما، ان دونوں کے حق میں، ان دونوں کے حق میں، حاملہ اور مرضیہ کے حق میں یہ آیت باقی رہے گی، مطلب منسوخ نہیں ہوگی۔ یہ تین تفسیر ہو گئی گویا اس آیت کی۔ پہلی تفسیر کیا ہے؟ لا مقدر مانا جائے گا کہ یہاں پر لا مقدر ہے۔ دوسری تفسیر اور تیسری میں لا مقدر نہیں ہے، لیکن دوسری میں اس آیت کا حکم منسوخ ہے کہ پہلے ابتدائی اسلام میں روزہ مطلب اختیاری تھا، اور چاہے تو کوئی روزہ رکھے چاہے فدیہ دے، پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ نہ یہاں لا مقدر ہے اور نہ یہ آیت منسوخ ہے، بلکہ آیت کو محمول کریں گے حاملہ اور مرضیہ عورت پر کہ وہ فدیہ دے دے اور جو ہے روزہ نہ رکھے، اس پر محمول کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے۔ باقی حاملہ اور مرضیہ کے روزے میں مطلب فدیہ دے گی کہ نہیں دے گی اس کے بارے میں کافی اختلاف ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، چنانچہ جو شخص خیراً بھلائی چاہتے ہوئے خیر، نفلی طور پر خیر کرے، واجب تو واجب ہے، روزہ واجبی وہ تو الگ ہے، واجب سے ہٹ کر کے، واجب سے اوپر جو شخص تطوع کرے، یا یہ کہ فدیہ جتنا واجب ہے ایک مد، اس سے زیادہ کوئی دے تو یہ اچھی بات ہے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْقَدْرِ الْمَذْكُورِ فِي الْفِدْيَةِ، فدیہ میں جو قدر مقدار مذکور ہے فدیہ کی، اس سے زیادہ دے کر جو تطوع اور نفلی خیر کا کام کرے، فَهُوَ التَّطَوُّعُ خَيْرٌ لَهُ، تو یہ تطوع، یہ نفلی کام، یہ نفلی عبادت اس کے لیے بہتر ہوگی۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، ان تصوم یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، خبر اس کی خبر کیا ہے؟ خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور اگر تم روزہ رکھو، یہاں پر اختیار ہے نا کہ جو شخص یعنی طاقت نہ رکھے تو فدیہ دے دے، یا یہ کہ جو طاقت رکھتا ہے لیکن اختیاری جیسے تھا، پہلے ابتدائی اسلام میں اختیاری تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، فدیہ نہ دیتے ہوئے اگر تم روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، من الافطار والفدیتی، افطار سے اور فدیہ سے۔ افطار کا لفظ یہاں پہ جو بھی آ رہا ہے اس کا مطلب ہے ترک روزہ، روزہ نہ رکھنا۔ افطار کا یہ مطلب نہیں روزہ رکھ کے شام میں افطاری کرنا یا بیچ میں افطاری، بلکہ افطار کا مطلب ہے روزہ ترک کرنا، روزہ نہ رکھنا۔ تو تمہارے لیے بہتر ہے روزہ ترک کرنے سے اور فدیہ دینے سے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ کنتم تعلمون انہ خیر لکم فافعلوہ، اگر تم اس بات کو جانتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے، فافعلوہ، تو تم اسے کرو۔ کیا کرو؟ یعنی روزہ رکھو۔ اگر تمہیں بات معلوم ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے تو تم روزہ رکھو، یہی بہتر ہے۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ہم نے بتایا کہ تین قول مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔
یا مفسر نے یہاں 3 قول ذکر کیے ہیں. ایک پہلے قول میں لا کو مقدر مانا ہے، دوسرے قول میں لا کو مقدر نہیں مانا تو اس آیت کے حکم کو منسوخ مانا ہے، تیسری قول میں لا کو مقدر بھی نہیں مانا ہے اور آیت کو منسوخ بھی نہیں مانا ہے، بلکہ آیت کو محکم مانتے ہوئے اس آیت کو حاملہ اور مرضیہ عورت پر محمول کیا ہے تاکہ آیت کا حکم باقی رہے. شیخ، حاملہ اور مرضیہ کے درمیان راجح قول کیا ہے؟ وہ لوگ بعد میں روزہ رکھے گی یا فدیہ دے گا؟ وہ بہت کافی اختلافی مسئلہ ہے علماء کے درمیان میں کہ وہ فدیہ دے گی یا نہیں دے گی. اس میں تو وہ مسئلہ جو ہے آپ مفتی صاحب سے پوچھیے تو بہتر رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہیں پر ہم اس آیت کی تفسیر مکمل کرتے ہیں، یہیں پر اکتفا کرتے ہیں چونکہ وقت ہو چکا ہے. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.